مکتوب نمبر 64 معاویہ کے جواب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، یقیناً ہم اور تم اسلام سے پہلے ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن کل یہ تفرقہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے ایمان کا راستہ اختیار کر لیا اور تم کافر رہ گئے، اور آج یہ اختلاف ہے کہ ہم راہ حق پر قائم ہیں اور تم فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تمہارا مسلمان بھی اس وقت مسلمان ہوا ہے جب مجبوری پیش آ گئی اور سارے اشراف عرب اسلام میں داخل ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں نے طلحہ و زبیر کو قتل کیا ہے اور عائشہ کو گھر سے باہر نکال دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر کوفہ اور بصرے میں قیام کیا ہے، تو اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تم پر کوئی ظلم ہوا ہے اور نہ تم سے معذرت کی کوئی ضرورت ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ تم مہاجرین و انصار کے ساتھ میرے مقابلے پر آ رہے ہو، تو ہجرت تو اسی دن ختم ہو گئی جب تمہارا بھائی گرفتار ہوا تھا، اور اگر کوئی جلدی ہے تو ذرا انتظار کر لو کہ میں تم سے خود ملاقات کر لوں، اور یہی زیادہ مناسب بھی ہے کہ اس طرح پروردگار مجھے تمہیں سزا دینے کے لیے بھیجے گا، اور اگر تم خود بھی آ گئے تو اس کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا کہ بنی اسد کے شاعر نے کہا تھا، وہ موسم گرما کی ایسی ہواؤں کا سامنا کرنے والے ہیں جو نشیبوں اور چٹانوں میں ان پر سنگریزوں کی بارش کر رہی ہیں، اور میرے پاس وہی تلوار ہے جس سے تمہارے نانا، ماموں اور بھائی کو ایک ٹھکانے تک پہنچا چکا ہوں، اور تم خدا کی قسم میرے علم کے مطابق وہ شخص ہو جس کے دل پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور جس کی عقل کمزور ہے، اور تمہارے حق میں مناسب یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ تم ایسی سیڑھی چڑھ گئے ہو جہاں سے بدترین منظر ہی نظر آتا ہے کہ تم نے دوسرے کے گمشدہ کی جستجو کی ہے اور دوسرے کے جانور کو چرانا چاہا ہے، اور ایسے امر کو طلب کیا ہے جس کے نہ اہل ہو اور نہ اس سے تمہارا کوئی بنیادی لگاؤ ہے۔ تمہارے قول و فعل میں کس قدر فاصلہ پایا جاتا ہے، اور تم اپنے چچا اور ماموں سے کس قدر مشابہ ہو، جن کو بدبختی اور باطل کی تمنا نے پیغمبر کے انکار پر آمادہ کیا، اور اس کے نتیجے میں اپنے اپنے مقتل میں مر مر کر گرے، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے۔ نہ کسی مصیبت کو دفع کر سکے اور نہ کسی حریم کی حفاظت کر سکے، ان تلواروں کی مار کی بنا پر جن سے کوئی میدان جنگ خالی نہیں ہوتا اور جن میں سستی کا گزر نہیں ہے۔ اور تم نے جو بار بار عثمان کے قاتلوں کا ذکر کیا ہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس طرح سب نے بیعت کی ہے، پہلے میری بیعت کرو، اس کے بعد میرے پاس مقدمہ لے کر آؤ، میں تمہیں اور تمہارے مدعا علیہم کو کتاب خدا کے فیصلے پر آمادہ کروں گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو تمہارا مدعا ہے وہ ایک دھوکہ ہے جو بچے کو دودھ چھڑاتے وقت دیا جاتا ہے، اور سلام ہو اس کے اہل پر۔